السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، گفتگو چل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں اور ذمہ داروں کے نام لکھے تھے۔ ایک خط کا تذکرہ باقی رہ گیا تھا، اور یہ وہ خط ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم، جو اس وقت کی ایک سپر پاور حکومت تھی، اس کے بادشاہ کے نام روانہ کیا۔ اس بادشاہ کا نام ہرقل تھا، جسے قیصر کا لقب دیا جاتا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں آپ کہ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، ایران فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے جو بادشاہ روم کا ہوتا تھا اسے قیصر کہا جاتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو روم کا بادشاہ تھا اس کا لقب تو قیصر تھا، لیکن اس کا نام ہرقل یا ہرقل تھا، جسے بعض الگ الگ تلفظ کے ساتھ جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے نام خط لکھا کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل عظیم روم کی طرف یہ خط لکھا جا رہا ہے۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، تم اسلام لے آؤ، سالم رہو گے، محفوظ رہو گے، اسلام لاؤ، اللہ تمہیں تمہارا اجر دوبارہ دے گا۔ یعنی تم ایک تو عیسائی ہو اور دوسرے اسلام قبول کر لو گے تو تمہیں ڈبل اجر ملے گا، اور اگر تم نے اعراض کیا تو تم پر رعایا کا بھی، تمہاری حکومت میں جو رہتے ہیں ان کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے بجائے ہمارا بعض کو رب نہ بنائے، کیونکہ ہمارا اور ہم سب کا رب اللہ رب العالمین ہے۔ پس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ یہ خط لکھ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو خط دیا، قاصد بنا کر کے روم کی طرف انہیں بھیجا، اور قیصر بادشاہ کی خدمت میں، اس کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روانہ کیا۔ بادشاہ کو یہ خط ملا، بادشاہ نے خط دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھیوں یا مکہ والوں کے کچھ لوگوں کی تلاش کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ کچھ ایسے لوگوں کو لایا جائے جو اس علاقے کے ہوں۔ تو اتفاق دیکھیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھے۔ ہرقل بادشاہ کے درباریوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا، چنانچہ ان لوگوں کو پکڑا اور بادشاہ کے دربار میں لے آئے۔ تو بادشاہ کے دربار میں جب یہ لوگ پہنچے تو بادشاہ نے سب سے پہلا سوال کیا کہ تمہارا کون سا آدمی سب سے زیادہ اس بندے سے نسب کے، خاندان کے اعتبار سے تعلق رکھتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں اس کے سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ ہرقل نے، بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے قریب کر دو، اور اس کے ساتھیوں کو بھی اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو اور انہیں وہیں پر رکھ دو۔ اور اس کے بعد ہرقل نے اپنے ٹرانسلیٹر سے، اپنے ترجمان سے کہا کہ میں اس شخص سے، اس آدمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو ابو سفیان کے بقیہ ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ کہنا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں قیصر بادشاہ کے دربار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ضرور جھوٹ بولتا، لیکن چونکہ بادشاہ نے بقیہ میرے ساتھیوں کی ذمہ داری لگا دی تھی کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ کہہ دینا، ٹوک دینا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے ابو سفیان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف سوالات کیے۔ سب سے پہلا سوال کیا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب یعنی اس کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ وہ سب سے زیادہ اونچے نسب اور اونچے خاندان والا ہے۔ تو ہرقل نے دوسرا سوال کیا، کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ کسی اور نے تم میں سے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ نہیں، کسی اور نے یہ بات نہیں کہی۔ تیسرا سوال آیا، کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ جواب ملا نہیں گزرا ہے۔ چوتھا سوال کیا، اچھا جو لوگ اس کی بات مان رہے ہیں وہ بڑے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ ابو سفیان کی طرف سے جواب آیا کہ نہیں، کمزور لوگ ہیں۔ اگلا سوال کیا، یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ کہا نہیں، بڑھ رہے ہیں۔ اگلا سوال آیا، کیا اس کے دین میں داخل ہو جانے کے بعد کوئی اس کے دین کو چھوڑ کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ ابو سفیان کی طرف سے جواب آیا نہیں، کوئی مرتد نہیں ہوتا۔
تو اگلا سوال یہ ہوا کہ اس نے جو بات کہی ہے کیا اس بات کے کہنے سے پہلے تم لوگوں نے کبھی اس کے تعلق سے جھوٹ کا تجربہ کیا ہے؟ ابو سفیان کی طرف سے جواب آتا ہے نہیں کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ ابو سفیان سے اگلا سوال ہوا کیا یہ بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے، یعنی ایگریمنٹ کرتا ہے تو کیا اس کو توڑ بھی دیتا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں کبھی نہیں توڑا۔ پھر کہتے ہیں مجھے یہاں ایک بات اپنی طرف سے شامل کرنے کا موقع مل گیا اور میں نے کہا کہ ہمارے درمیان اس وقت ایک صلح کا معاملہ چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں اس عہد و پیمان پر باقی رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے۔ اگلا سوال ہوا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ جواب ملا ہاں جنگ کی ہے۔ تو اس بادشاہ نے پوچھا نتیجہ کیا رہا ہے اس جنگ کا، تمہارے اور اس کے درمیان جنگ کیسی رہی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا برابر کی رہی ہے، کبھی ہم نے ان کو تکلیف دی کبھی انہوں نے ہم کو تکلیف دی۔ اور آخری سوال یہ ہوا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ وہ کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور تمہارے باپ دادا جو کہتے تھے اسے چھوڑ دو، وہ ہمیں اچھائیوں کے کام کرنے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، نماز کو لازم پکڑنے، سچائی کو لازم پکڑنے، سچ بات بولنے اور پاک دامنی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ سوالات ہوئے، جوابات ملے، اور اس کے بعد بادشاہ نے اپنا تبصرہ، اپنا کومنٹ اس پر رکھا، اپنی بات رکھی اور ہر ایک بات میں تصدیق کی۔ کہا میں نے پوچھا کہ سب سے یہ کس خاندان سے ہیں؟ جواب ملا اونچے خاندان سے ہیں، پیغمبر اونچے ہی خاندان سے ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر میں نے جو اگلا سوال کیا کیا اس کے باپ دادا میں سے کسی نے حکومت کی ہے؟ تو واقعی اگر کسی نے حکومت کی ہوتی تو میں کہتا کہ نبوت کے ذریعے یہ حکومت چاہتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر سوال اور اس کے جواب پر بادشاہ نے تبصرہ کیا، اور تبصرہ کرنے کے بعد اس بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ اگر میں اس بندے کو پاتا تو اس کے دونوں پاؤں کو میں دھوتا۔ خط پڑھ کر کے بادشاہ نے لوگوں کے سامنے بات رکھی، اپنا تبصرہ رکھا اور کہا میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ جو ہے شام میں یا اس علاقے میں جو ہے وہ طلوع ہوگا، نکلے گا، اس کی نبوت اور اس کی رسالت ہوگی، لیکن وہ کسی اور علاقے میں آیا ہے۔ بہرحال بادشاہ نے اچھی بات کہی، اچھا جواب دیا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا، اور دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفے تحائف دے کر کے اس نے روانہ کیا، جواب دے کر کے روانہ کیا۔ لیکن راستے میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے، سارے تحفے تحائف جو کچھ ملے تھے اس پر ڈاکوؤں نے حملہ کر کے وہ سب کچھ اپنے قبضے میں لے لیا۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ واپس پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا، اور جن لوگوں نے ڈاکہ ڈالا تھا ان لوگوں پر حملہ کر دیا گیا، اور ان لوگوں پر جو ہے چھاپا مارا گیا، اور ان سے مال لے کر کے وہ سارے صحابہ واپس آ گئے۔ بہرحال یہ خط جو ہے یہ بڑا اہم خط تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل بادشاہ کی جانب لکھا، اور ہرقل کی طرف سے جو جواب ملا وہ جواب بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کو پہچانا، جانا، سمجھا، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسلمان نہیں ہوا، ایمان نہیں لایا۔ سچ ہے ہدایت دینا اور یہ سب کچھ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہاں ابو سفیان کا بھی کردار نمایاں ہوتا ہے، اور ابو سفیان نے جب یہ بات بادشاہ کی زبانی سنی کہ بادشاہ محمد کی بات کو بڑی سیریس اور سنجیدگی کے ساتھ لے رہا ہے، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مسلمان نہیں تھے، لیکن کہتے ہیں وہیں سے میرے دل میں اسلام کا اثر آنا شروع ہو گیا، اور اسلام کا اچھا تاثر میرے دل میں وہیں سے بیٹھ گیا۔ اور ابو سفیان کی شخصیت بھی یہاں نمایاں ہوتی ہے کہ وہ چاہتے تو اپنے ساتھیوں کو بھی یا کسی اور طریقے سے بھی کوئی جھوٹ بات شامل کر دیتے، کسی اور طرح کی کوئی بات رکھ دیتے، لیکن وہ گرچہ دشمن تھے، مخالف تھے، گرچہ جو ہے فریق مخالف تھے، مخالف پارٹی کے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے مخالف کے تعلق سے بادشاہ کے دربار میں انہوں نے ایک لفظ، ایک جملہ بھی جھوٹ نہیں کہا، اپنی طرف سے جھوٹ کو شامل نہیں کیا، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی زندگی کے حوالے سے من وعن A to Z سیم ٹو سیم جیسی باتیں تھیں ویسی
باتیں بادشاہ کے سامنے رکھ دیں۔ اس کے بعد کیا حالات ہوئے، جنگ خیبر پیش آئی اور کیا حالات ہوئے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔